على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحابه يا سيدي حبيب اللہ. اللہ جل وعلا کی فضل و کرم اس کی مہربانی سے جامعہ غوثیہ وریوں میں حافظ طاہر صاحب جو اس جامعہ کی مہتمیم ہیں ان کی زیر نگرانی آج ٹیسٹ ہوا بچوں کا. اللہ جل وعلا انہیں کامیاب و کامران فرمائے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، مزید ان توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو بھی محنت کی توفیق عطا فرمائے. یہ یا طلبا اور اے طلبا، آپ کامیاب تب بھی ہوں گے جب آپ دل سے پڑھیں گے، جب آپ چھٹیاں نہیں کریں گے اور جب آپ ادب کریں گے، احترام کریں گے، محنت کریں گے اور دن و رات ایک کر دیں گے. کیا کریں گے؟ میں جب پڑھنے گیا تھا نا تو میں نے فریج اے سی کا کام سیکھا. اس کا اور میں کاریگر ہوں فریج اے سی کا. فخر نہیں ہے مجھے، یہ بجلی کا بھی میں کاریگر ہوں، واشنگ مشینوں کا بھی ہوں، موٹر وائنڈنگ کی میں کر لیتا ہوں چھوٹی، اس کا بھی میں کاریگر ہوں. لیکن چھوٹی پنکھے کی یہ وائرنگ یہ بھی میں کر لیتا ہوں، اے سی فریج الحمدللہ کر لیتا ہوں. لیکن فخر نہیں. اس وقت میری عمر شاید 22 یا 23 سال تھی، اتنی، اور میں نے دکان شروع کی فریج اے سی کی، کام شروع کیا. لیکن مالک نے مجھ پہ فضل فرمایا، اس کی مہربانی کہ چھوڑو اس کو اور جا کے دین پڑھو. اب کتنی ایج ہے؟ 22-23 سال تھوڑی ایج ہوتی ہے. اب میری ایج 45-46 ہوگی. اس وقت 22-23 سال عمر، 22-23 سال کی عمر میں جا کے پڑھنا آسان ہوتا ہے. جب 5-6 سال آپ ایک قسم کا نا دین سے دور ہو جائیں، یعنی علم حاصل کرنے سے دور ہو جائیں، 4-5 سال آپ جو ہے نا کام ہی سیکھتے رہیں، آپ کا تعلق تو بالکل ہی پڑھائی سے ختم ہو گیا، نہ لکھنا نہ پڑھنا. اب نئی سے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی کتنے 4-5 سال لگا لیں. تو مجھے شوق ہو گیا، اللہ نے فضل فرمایا. استاد علامہ قاری خاور حسین نقشبندی ان کے بھی استاد ہیں، بڑے استاد ہمارے، اللہ ان کی مرقد پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے. ان سے میں نے کی بات، میری مخالفت ہوئی اس ٹائم. یہ کام کرنے کا وقت ہے، شادی کا وقت ہے. اب شاد آیا تو ساتھ نہیں دیتے، لوگ تانے دیتے ہیں. ہم نے دیکھے، ہمیں تانے بھی ملے. لیکن میرے جو وہ بھائی اور میرے استاد و شفیق، انہوں نے مجھے سائیکل پہ بٹھایا. اس میں اتنا انہیں شوق تھا دین کا. دیکھو میں ادھر بیٹھا ہوں تو ان کی شفقتیں نہیں ہیں. انہوں نے سائیکل پہ بٹھایا اور سائیکل پہ بٹھا کے مجھے نمانیاں لے گئے. ادھر جا کے استاد غلام قادر خاتمی صاحب سے کہا، انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، میں پڑھیں گا. میں نے سبق یاد کیا. رات کے 1 بجے تک اللہ پاک مجھے جھوٹ بولنے سے بچائیں. مجھے جو یاد ہے نا، رات کے 1 اکیلا پڑھتا تھا. اور عمر کتنی تھی اس ٹائم؟ 22-23 سال کی عمر تھی. اور ایسے ہوتا تھا کہ جیسے مجھے بخار ہے، یعنی میں بخار کی حالت میں ہوں، نیند ہی نہیں اس طرح پوری ہونی. ڈاکٹر ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا، کوئی ٹائیفائڈ نہیں. کیوں؟ وجہ کیا بنتی تھی؟ شوق اتنا اللہ نے دے دیا، اکیلے ہی پڑھا، راتوں کو ٹھٹ کے پڑھ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. پھر اس کے لیے میں نے دوڑیں لگائیں. پھر میں نے نمانیہ بھی چھوڑ دیا. پھر میں لاہور بھی چلا گیا، ڈاکٹر صاحب کے مدرسے، مدینہ گجرانوالے شیخ العزیز علامہ خالد محمود گیلانی صاحب، ان سے بھی میں نے کچھ پڑھا. پھر میں نے ادھر چلا گیا، مفتی اشرف القادری صاحب علی رحمۃ الرحمان، ان کے مدرسے گیا، ادھر بھی میں نے کچھ حاصل کیا. پھر ادھر سے چلتے چلتے پھر جب میرا تعلق شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ عبد الرشید اویسی صاحب سے ہوا، پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا، پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، پھر ضرورت نہیں پڑی. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کی نظر و نگاہ ہے. اصل میں بتا رہا ہوں کہ طلبا محنت اور ذوق اور شوق، کیا اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، ڈر کے نہ پڑھو کسی سے. تو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے. اگر آپ کی آنکھ کھل جائے نا، آپ کسی کو دیکھو ہی نہ، آپ کو ہم نے بس پڑھنا ہے. ابھی جب 10 سال 11 سال آپ نے صحیح طرح پڑھ لی ہے نا، آپ نے راتوں کو ٹھٹ کے دعائیں دینی ہیں، ان کو بھی دینی ہے، متمم کو بھی دینی، دوسروں کو سب کو دینی ہے. کہ اس وقت ہم نے استاد صاحب کے کہنے سے یہ محنت کر لی، آج اتنا مقام ہے، دل کا سکون، چین، لوگ ہاتھ پہ چوم رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تدریس الگ ہو رہی ہے، تقریر الگ ہو رہی ہے. وہ کہتا ہمارے گھر میں آگے دعا کریں، وہ کہتا ہمارے گھر میں آگے دعا کریں. یہ کس کی بدولت تھا؟ جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دین پہ محنت کی. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو
علم یہ دنیا کا علم نہیں، یہ پیچھے ہے، علم دین۔ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ کون فرما رہی ہیں؟ کتنی اس کی فضیلت اور علم کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ تھوڑے دن، 4 دن 5 دن، آپ مطلب ماں کی گود سے لے کر مرنے تک علم حاصل کرو۔ علم کی تو حد ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ کا علم ہے، بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ۔ علم عمل، علم عمل، علم عمل، بلندی۔ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر سے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم دین حاصل کرو اگر سے تمہیں چین کا یہ مطلب نہیں کہ ملک چین جائیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے بڑا نور مل رہا تھا، تو کہاں چین جانا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ علم اگر دور سے مل رہا ہے آپ کو، قریب سے نہیں مل رہا، بہت دور سے مل رہا ہے، تو علم کے لیے وہ سفر کرو۔ تمہارا سفر تو جنت کا سفر ہے۔ تم جو علم کے لیے آتے ہو تو جنت کے راستے پہ ہوتے ہو، پڑھی نہیں ہے تیسرے سے بات؟ تو آپ تو جنت کے راستے پہ ہو، لیکن دور بھی جانا پڑے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں دور نہیں جانا پڑتا، ہمیں گھر میں علم مل رہا ہے، پھر بھی قدر نہیں۔ اور ہمیں پوچھو نا، میں تڑپتا رہا اور میری یہ آرزو ہی رہی کہ کوئی ساتھی ایسا مل جائے جو مجھ سے تکرار کرے، مجھ سے، اور آج تک مجھے وہ ساتھی نہیں ملا مدارس کے اندر بھی کہ مجھ سے جو تکرار کرے۔ اور اگر مجھ سے کسی نے تکرار کیا نا تو وہ میرے بھائی استاد علامہ قاری خواجہ حسین نقشبندی تھے، اتنی بڑی ہستی تھی، تو وہ صرف و نحو میں مجھ سے تکرار کرتے تھے اور ہماری بحث ہوتی تھی، حالانکہ میں ان کا شاگرد نکما، لیکن وہ مجھ سے شفقت بڑی فرماتے تھے، پھر مجھ سے سوال کرتے تھے، پھر ہماری آپس میں گفتگو ہوتی۔ انہوں نے کتنی کتابیں مجھے دیں، بلکہ ساری لائبریری میرے ہاتھ دی تھی، وقف کر دی، اور سارا مواد میرے پاس ہے۔ میں بتا رہا ہوں اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی مجھ سے تکرار کرتے تھے، اور اس تکرار کا کتنا فائدہ ہوتا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ العلم یزداد بکثرت تکرار، شیر خدا فرماتی ہیں علم تکرار سے بڑھتا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں تکرار کرتے؟ دوسرے تکرار چھوڑو، علمی تکرار کرو۔ جو سبب پڑھا آپس میں گفتگو کرو، استاد سامنے سے پڑھایا آپس میں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو سناؤ، تو یہ صحیح ہے، نہیں کہتے یہ صحیح ہے، دلیل دو، وہ کہ تم دلیل دو، وہ دلیل یہ ہے، کوئی تعریف کرو گا تعریف یہ ہے، حکم کیا ہے، حکم یہ ہے، ہم نے حکم پڑھا ہے، یہ اس پہ ساتھی کہتا ہے، سچ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کیسے تیرے پاس دلیل کون سی ہے، کیا نہیں استادوں نے تو یہ کہا تھا، پھر غور و فکر کرتے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مضبوط ہو گیا۔ تکرار جب ہو جاتا ہے نا، آپ 10 سال بھی گزر جاؤ گے نا، آپ کہیں گے یہ مسئلہ مجھے یاد ہے، کہیں گے کیوں یاد ہے، کہاں ہماری ڈبیٹ ہوئی تھی۔ ڈبیٹ سے جو مسئلہ یاد ہوتا ہے اور تکرار سے جو مسئلہ یاد ہوتا ہے وہ تو ہزار سالوں بعد بھی یاد رہتا ہے۔ اور 6 گھنٹے لگا کے آپ سب یاد کرو، دوسرے دن بھولا ہوا، تیسرے دن ہی بھول جائے، تکرار ہی نہیں ہوا۔ اور آپ 10 منٹ میں تکرار کرو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی تھوڑی سی آپس میں بات ہوتی ہے تو 6 مہینے بعد کہیں گے ساڈی نے منیا گل کی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ سال بعد بھی کہتے ہوئے نے منہ تھپڑ ماریا سی، ایسے بات ہوئی سی۔ تو آپ کو اپنی لڑائی 6 سال بعد بھی یاد رہتی ہے، تو دین کا تکرار ہو تو یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہمارے اس موضوع پہ تکرار ہوا، ہمارے نحو پہ تکرار ہوا، سر پہ تکرار ہوا، کیوں نہیں فکر کرتے آپ؟ یہ کرنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، محنت کرنی ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ساری ایک بجے تک میں پڑھتا، پھر میں کیا کرتا، میں گجرات جاتا اپنے شیخ طریقت، میں بڑا عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں، جمعرات کو میں نے پڑھانا، اور جمعرات کو میں نے فون کرنا آپ کو، جب میں نے آپ کو فون کرنا آپ نے انکار نہیں کرنا۔ علامہ ابرار صاحب کو جانتے ہیں، وہ میرا جو ہے نا لائق شاگرد ہے، وہ بڑیانے میں پڑھا رہی ہیں، وہ کتابیں پڑھا، فارسی عربی بہت اچھا انداز ہے ان کا، پڑھا پنجابی میں پڑھاتے ہیں، انہیں بڑے ان کے استاد ہیں، ان کو پوچھو ان کو کتنے پسند آئے، کہ عظیم صاحب دوسرے عمر صاحب ان کو پسند تھے، وہ بڑا خوبصورت پڑھاتے تھے، وہ پڑھے ہیں۔ تو میں اپنے شیخ صاحب کے پاس جاتا نا تو میرے پاس کتاب ہوتی تھی، میں ٹیوٹے میں بھی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، میرے پاس گرامر کی کتاب، ادھر میں نے لکھنے رجسٹر پہ لکھنا، ادھر جانا واپس آنا، پھر میرے پاس کتاب بہترین دوست، پھر میں نے گرامر کی کتاب، پھر میں نے رجسٹر بنائے، پھر جو پڑھا ہوتا تھا نا ہفتے کا تو میں اس کے اندر بھی نوٹ کرتا تھا، یہ پڑھا، آج بھی میرے رجسٹر موجود ہیں۔ تو آپ ایسا نہیں کرتے؟ بتاؤ کرتے ہو ایسا؟ کیسے آپ کامیاب ہوں گے، کس طرح ہوں گے مجھے بتائیں؟ پھر تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، تو وقت تو بڑا قیمتی ہے، پتہ کوئی نہیں کس ٹائم موت آ جانی ہے، تو آگے کیا کریں گے ہم جا کر؟ ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے،
ضائع نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنی، محنت کرو، خوب محنت کرو. سمجھ آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. یہ دیکھو ابھی جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا آپ نے سیگا بتایا، پھر آپ نے ترجمہ بھی کیا. آپ نے کہا کہ قدم کا معنی ہے تو آگے بھیج، تو اب قدموا جمع حاضر ہو گیا، آپ کو سب پتہ چل گیا. اب اس کا ترجمہ تم آگے بھیجو. تم آگے آ گیا تھا لِأَنفُسِكُمْ، اب تحقیق کر کے میں پتہ چل گیا لام جار ہے. انفس جو ہے لام جار کی وجہ سے مجرور ہے اور اس پہ کسرہ ظاہرہ آیا ہے، اور کم آگے ضمیر ہے، اور انفس کی جو اضافت ہے کم کی طرف ہے، تنوین اس نے گرا دی ہے. اب یہ تم آگے بھیجو تو کس کے لیے آگے بھیجو؟ میں اپنے لیے آگے بھیجو. جو آپ نے عمل کرنا ہے میرے لیے کرنا ہے، آپ نے علامہ صاحب کے طاہر صاحب کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ جو پڑھے کس کے لیے پڑھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ہیں نا. میری زندگی بھی سمجھے، لوگوں کی بھی سمجھے، لیکن آپ نے سنوارنا ہے نا. تو آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ لیے نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ پاک مطلب تم آگے بھیجو تو کس کے لیے بھیجو؟ آپ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کھلاتا پلاتا، اسے تو تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں. تمہیں ضرورت ہے اس کی عبادت کرو، تمہیں ضرورت ہے علم حاصل کرو، تمہاری زندگی سنورے، تم سنورو. قدموا لانفسکم، تم آگے بھیجو کس کو؟ کس کو؟ انفس، نفسوں کو. کس کے؟ اپنے. اپنے نفسوں کے لیے تم آگے بھیجو. نیک اعمال آگے بھیجنی ہے نا تم نے. قدموا لانفسکم، آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اتقوا پھر فعل امر ہے. اتقوا کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. اور ڈرو، اور اللہ کس سے؟ یہ مفعول بن گیا. اتقوا میں فاعل سال لگا ہوا ہے، اللہ اس میں جو مفعول بن گیا. اب میں بتا رہا ہوں گرامر آتی ہوگی تو ترجمہ کیسے کرو گے؟ اب میں گرامر سے ترجمہ کر رہا ہوں. اتقوا تم ڈرو، کس سے؟ اب واو کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. تم فاعل مرفوع، ضمیر مرفوع، متصل مرفوع، مدنی اس کا فاعل. اجل جو ہے یہ فعل ہے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ اور یہ مبنی علی السکون ہے، اور اللہ اس میں جلالت منصوب ہے، مفعول بھی بنا. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو اچھے اعمال. تو ڈرو کس سے؟ تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا دل ٹھر جاتا ہے. بس جو اللہ سے ڈر گیا وہ ہر درجہ چڑھ گیا، بڑے سے بڑا درجہ. بس اللہ سے ڈرتا ہے، رحمت آتی ہے، برستی ہے اس کے اوپر رحمت. ایک رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے. تو اللہ فرماتا جو ڈرتا ہے وہی کام کرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہی سیدھی راہ پہ چلتا ہے. تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اور کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو. اب یہ جاننا اس سے ہے، کس سے ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، علم اس سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم اس سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم اس سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم تو اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. علم آپ کے پورے جسم سے حاصل ہوتا ہے. ابھی میں ادھر ٹچ کروں گا تو مجھے کچھ محسوس ہوگا. ابھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ گرمی کا علم کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ گرمی لگ رہی ہے تو یہ محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے مجھے علم حاصل ہوا. پورے بدن سے علم حاصل ہو جاتا ہے. کیلا کھاتے ہو تو اس سے ذائقے سے علم حاصل ہوتا ہے. پھر آپ کڑوی چیز کھاتے ہو وہ حاصل ہوتا ہے. ایک علم تو ان سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم عقل دل سے حاصل ہوتا ہے. کس سے؟ دل سے حاصل ہوتا ہے. تو اللہ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو. کیا کرو؟ آپ نے کہا وَاعْلَمُوا میں واو حرف عطف ہے، اعلموا فعل امر ہے، حاضر معلوم ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل. اب ترجمہ یہ ہوگا تم جان لو. اب تم جان لو تو اس سے جاننا ہے، اس سے جاننا ہے. جانا تو اس سے بھی جاتا ہے، جانا سے اس سے بھی جاتا ہے. اعلم، اس سے جانو، اس سے بے خبر نہ ہونا. جیسے گفتگو استاد کی سنتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر. محفلوں میں بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ادھر کو ادھر، کوئی ناچے تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب علم کی دین کی بات کی جا رہی ہے، کسی کا منہ ادھر کسی کا منہ ادھر، تباہی ہونی ہے نا، اس کی بربادی ہونی ہے. ایسا شخص بڑی جلدی برباد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات یہاں سے نہیں سنتا. تو جو میری نہ سنے میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، میری بے ادبی ہے. تو جو رب کا کلام نہ سنے، رب کے مصطفیٰ کی باتیں نہ سنے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو اعلموا جب بولا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے علم کا تعلق یہ دل سے ہے. کس سے ہے؟ یعنی دل سے جانو، توجہ دائیں بائیں سے ہٹاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اب آگے جو بات ہونے والی ہے وہ بڑی مضبوط بات ہے. تم جان لو دل کے کانوں سے. اسے کیا مالک جان لیں؟ انکم، انہ حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر منصوب متصل کیونکہ یہ نسب دیتا ہے، لیکن ضمیر آ گئی ہے نا. انکم، تم جان لو کہ تم
ملاقوہ، تم ملاقو اس میں فائل ہے، یہ کیا ہے؟ لاقا یلاقی سے یہ اس کا اس میں فائل ہے. جان لو تم ملنے والے ہو. کیا ہو؟ اب کس سے ملنے والے ہو؟ مرجع اللہ. دل کے کان سے سن لو، تم یہاں رہنے والے نہیں ہو، تم نے مرنا ہے اور مر کے ختم نہیں ہونا. تم نے سڑنا نہیں، تم نے جلنا نہیں، یہ نہیں کہ تم ختم ہوگے اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں، ادھر کھاؤ پیو موج اڑاؤ، بس 4 دن کی زندگی ملنی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مر گئے. کیا پوچھ گچھ ہونی ہے، کیا سزائیں ملنی ہے، کیا جزائیں ملنی ہے، کیا اجر ملنا ہے، کیا بلندیاں ملنی ہے، کیا قرب خداوندی ملنا ہے، کیا جنت کی نعمتیں ملنی ہے، کیا امنہ کے لال کی زیارت ہونی ہے، کیا اللہ کی زیارت ہونی ہے. بس وہ کنسپٹ کافروں کا. لیکن مومن وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم جان لو دل کے کانوں سے، غفلت نہ کرنا. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اللہ سے ملنے والے ہو. تو جیسے یہ پتا ہو میں نے رب سے ملنا ہے، تیاری کرے گا کہ نہیں؟ گندہ منہ لے کے جائے گا؟ جیسے پتا میں نے استاد سے ملنا ہے، کیسے جائے گا ادھر؟ تو پھر تو حال برا جائے. جس نے رب سے ملنا ہے تو رب نے پہلے کہا ملنے سے پہلے یہ کرنا ہے، پھر پوچھ گچھ ہونی ہے. تو انکم ملاقو، یہ جو اللہ پاک دل کی کانوں سے دیکھ لو، ایک دن میرے سامنے آنا ہے، پھر بعد میں پچھتانا ہے، بعد میں پچھتانا ہے. تو جس نے یہاں یاد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی تو وہاں اللہ اکبر ایسی شان ہوگی کہ محشر والے بھی دیکھیں گے. جب پکا ہو گیا آپ کے ذہن میں کہ ہاں میں نے مرنا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، برپا ہونی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ شعور، یہ سوچ، یہ فکر آپ کو دین کی طرف لے کے جائے گی. ہم پڑھیں گے، ہم محنت کریں گے، جو عمل بھی کرنے گے، ملاقات ہونی ہے، حشر قائم ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، پھر پوچھا جانا ہے. یہ علم آپ حاصل کر کے اس راستے پہ پہنچو گے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دیجیے. کیا؟ اور مومنین کو تو جنت کی بشارت ہے. مومن بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن جو مومن بعمل ہے وہ تو کتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور جو عالم دین ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ جو طالب علم ہے ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے بھی برابر ہونا. تو میرے آقا تو جہاں فرماتے ہیں عالم دین کی سفارش سے اللہ وہ سب کو جنت عطا فرما دے گا. ایک عالم دین ہو، اس کے لیے تو عدد بھی نہیں رکھا، لیکن عالم دین ہو، محنت کرے. تو بشر المومنین، مومن کو بشارت دو، اس نے مانا ہے، اب اس راستے پہ چلے گا تو مومن کے لیے جنتیں بھی ہیں، مومن کے درجات بھی ہیں، مومن کے رب کی رضا بھی ہے. یہاں تھوڑی دیر سختی برداشت کر لو، یہاں یہ تھوڑی دیر ہے، زیادہ دیر نہیں، آنکھ بند ہونی، آپ دیکھ لو، بس تھوڑی دیر ہے. یہ تھوڑی سی سختی برداشت کر لو، مرنے سے پہلے آپ کو نظر آ جائے گا. اور جب قبر میں جاؤ گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جو کہہ رہے تھے بالکل 100% صحیح تھا. اصل تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے. وہ تو عذاب تھا جہاں ہم پھنسے ہوئے تھے، وہ تو تکلیفوں کا گھر تھا، وہ تو آزمائشوں کا گھر تھا. یہاں تو راحتیں ہی راحتیں ہیں. پھر جب بحث قائم ہوگا، اس کے بعد جب جنت میں جاؤ گے نا، تو جب موت ذبح ہو جائے گی نا، تو پھر جنتی جنت میں رہیں گے نا، جہنمی جہنم میں رہیں گے. پھر آپ کا کیا عالم ہوگا اس وقت. آپ کہیں گے ان کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا. آج تو جنت میں ہے، اب موت تو آنی نہیں. اب آمینہ کے لال کی بھی زیارت کرو، اب اصحاب رسول کی بھی زیارت کرو، آل رسول کی بھی زیارت کرو، اور علماء کرام کی بھی زیارت کرو جو ترستے تھے، پھر کرتے ہی رہو. اور جنت میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بھی، اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کرو. تو یہ کیا ہے؟ بشر المؤمنین. یہ میں نے بتایا گرامر کے حوالے سے بھی، یہ اس لیے میں نے کیا کہ آپ کے اندر ذوق پیدا ہو. دیکھیں یہ رٹا نہیں ہے، یہ گرامر جو پڑھے ہیں قرآن رٹے کے لیے نہیں پڑھے، ترجمہ یاد کرنا ہے. اس انداز سے کہ آپ تفسیر پڑھیں، تعلق دیکھیں ان کا، پھر معنی کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اس کا مطلب کیسے بنے گا، اس کا تعلق کس سے ہے، کون سی عبارت محذوف ہے، کون سی مقدر ہے، وہ کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ سارا آپ کو ملے گا. تو اس گرامر کی روشنی میں جو آپ نے اللہ کے فضل سے محنت کی ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا. بس وہی جو شعر تھا جو میں نے پیچھے بھی کہا تھا، شاہ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، چو شمع از پیل باید گداغ کہ بے علم از نتواں خدا را شناخت. علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے. علم کے لیے کیوں؟ کیونکہ بغیر علم کے کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا. اتنی بڑی دولت ہے کہ علم خدا کی پہچان کا ذریعہ. آپ علم دین کی طرف نہ آئے تو پھر موم بتی کی طرح پگھلنا پڑے گا. محنت پہ محنت پہ نہیں آتا، پھر کرو.
نہیں آتا پھر ہو ہی نہیں سکتا. آپ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرو, رب تمہارا دل نہ کھولے. کمیاں ہمارے اندر ہیں, ہم مجبوراً پڑھتے ہیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے. باپ دیکھ رہا ہے تو پڑھ لیا, ماں دیکھ رہی تو پڑھ لیا, موبائل میں لگ کے استاد دیکھ رہے ہیں پڑھے استاد کی, تو پھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں. دوسری بات یہ ہے اساتذہ کی بے ادبی نہیں کرنی, ماں باپ کی بے ادبی, ماں باپ اعتراض نہیں کرنا, اساتذہ بے اعتراض نہیں کرنا. 2 کام کرنے ہیں. کتنے؟ ایک ماں باپ, مرشد, اساتذہ بڑے, ان کا احترام, ان پہ اعتراض بھی نہیں, ان پہ. دوسرا کام ان کی خدمت, دوسرا کام بس یہ 2 کام کر لو. آپ مجھے پھر 1 مہینہ کر کے بتانا کہ ہمیں کتنا علم ہے, کتنا فضل ہوا. خدمت اور ادب, اعتراض نہیں کرنا, سوال کرنا ہے پیار کے ساتھ, اعتراض والا ذہن نہیں, ڈی گریڈ کرنے والا ذہن نہیں, پوچھنے والا. استادوں کے آگے پیچھے کوئی ہمارے لائق خدمت, ہمارے لائق خدمت. کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ خدمت سے ملتا کیا. صحابہ کو کس سے ملا ہے؟ صحابہ کو ادب و خدمت سے ملا. حضرت ربیہ تھے نا, ان کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ خدمت کرتے تھے نا. خدمہ سال ربیہ مانگ, دیکھو نا خدمت کی, مانگ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں تواڈے کو تواڈے ہی ساتھ مانگنا. آپ نے کہا وغیرہ ذالک, وہ بھی دیا, اور بھی مانگے. جب آپ کو مانگ لیا اور کیا رہ گیا, جب حضور ہی کو مانگ لیا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس طرح محنت ہوتی ہے, اس طرح کرنا پڑتا ہے, اس طرح ذوق شوق پیدا کرو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 سال میں ہی آپ کو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.